بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اما ہوا پہلی عورت حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور نسل بشر کی مادر گرامی ہے۔ یہودی مسیحی مقدس کتب میں آپ کا نام بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہوا کا نام ذکر نہیں ہوا، صرف آدم کی زوجہ کے عنوان سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تفسیری تاریخی روی کتابوں میں ہوا کا نام ذکر ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں مختلف کہانیاں بیان ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کی خلقت کے بارے میں حضرت آدم و ہوا کا منع کیے گئے پھل کو کھانا، آپ کا زمین پر اتارا جانا اور زمین پر بھیجنے کے بعد آپ کی زندگی، آپ کی قبر کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات ہے کہ سعودی شہر جدہ میں واقع قبر حضرت ہوا کی ہے۔ قدیم تر روایت میں خدا نے حضرت آدم کی خلقت کے بعد خشکی میں رہنے والے حیوان اور پرندوں کو مٹی سے خلق کیا، اور حضرت آدم نے ہر ایک کے لیے نام چنا، لیکن اسے ان میں سے اپنے لیے کوئی مناسب دوست نہ ملا۔ اس لیے اللہ پاک نے آدم کو ایک لمبی نیند سلا دیا اور اس کی ایک پسلی کو منتخب کیا اور اس سے عورت کی خلقت کی، پھر اس عورت کو آدم کے لیے پیش کیا۔ حضرت آدم اور آپ کی زوجہ دونوں شرم کا احساس کیے بغیر جنت میں بغیر کپڑوں کے تھے۔ ابلیس نے عورت کو فریب دیا اور جس درخت کے پھل سے اللہ پاک نے آدم اور اس کی زوجہ کو منع کیا تھا اسے کھانے کی تشویش کی۔ عورت نے اس پھل کو کھایا اور آدم کو بھی کھلایا، جس کے نتیجے میں دونوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں سمجھ نہ آئی کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں، کیونکہ خدا نے آدم سے پوچھ گچھ کی۔ آدم نے اپنی زوجہ سے پوچھا اور اس نے شیطان کو متہم کیا، اس لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو سزا دی جس جرم کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ پھر عورت کو کہا گیا، تمہارے حمل کے درد کو بہت زیادہ کر دوں گا، درد کے ساتھ بچہ پیدا کرو گی اور شوہر کی مشتاق رہو گی اور وہ تم پر حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت سے باہر نکالا گیا اور درخت حیات کھانے سے روکا گیا تاکہ ہمیشہ زندہ نہ رہ سکے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور ہوا نے مکہ کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت اما ہوا کو حیض کی ابتدا ہوئی۔ روایات میں ہے کہ 10 قسم کی سزائیں ہوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئی، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک تمہارا خاوند راضی ہوگا تو تم جنت میں جاؤ گی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں بس 2 ایسے انسان ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، وہ حضرت آدم اور حضرت اما ہوا ہوں گے، کیونکہ یہ ماں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کی موت ہوئی تھی، جس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ پھر ایک کوے کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو مٹی میں دفن کر دیا گیا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کے حمل کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو ڈانپ لیا، اسے ایک خفیف یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا۔ جب اس کا جسم بوجھل ہو گیا تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اچھا سا بچہ پیدا فرما، ہم تیرا شکر گزار ہوں گے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ علیہ السلام کو چلتے پھرتے ہونے لگتی تھی۔ ایک رات حضرت حوا سونے لگی تو ابلیس لبادہ بشریت میں حاضر ہوا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت اما ہوا نے کہا کہ مجھے کیا علم ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے؟ ابلیس نے پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے، کان سے، منہ سے، یا پھر تمہارے پیٹ پاڑ کر نکلے گا؟ حضرت اما ہوا نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہاں سے باہر نکلے گا؟ شیطان نے کہا
اگر صحیح سلامت باہر آ گیا تو کیا تم میری بات مانو گی؟ شیطان کے کہنے پر حضرت حوا نے کہا جی میں آپ کی بات مانوں گی۔ شیطان نے کہا کہ اس کا نام حارث رکھنا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حارث ابلیس لعین کا نام تھا، یعنی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت حوا نے ساری باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سارا قصہ سننے کے بعد فرمایا کہ وہ شیطان ہے جس نے ہم کو جنت سے نکلوایا تھا، اس سے بچ کر ہی رہنا بہتر ہے۔ شیطان ایک بار پھر حضرت حوا کے پاس آیا اور تاکید کی کہ بچے کا نام حارث رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حمل پورا کیا، بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے وعدے کے مطابق بچے کا نام حارث رکھنا چاہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بچے کا نام قابیل رکھا۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔